خراب پڑی ہوئی ہیں ان کو نہیں ٹھیک کیا گیا. متعدد بار یہ ہے وہ سیف سٹی ٹھیک ہے جی. سیف سٹی اتھارٹی کی جانب سے جو ہے نا ای چالان نان دہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ مدثر حسین موجود ہیں, ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مدثر آپ کا بے حد شکریہ. آگے بڑھتے ہیں جناب, کچھ بات کر لیتے ہیں ہم صحت کے متعلق اور وہ بھی ہماری ذہنی صحت کے حوالے سے. ڈوپامائن جال سے بچنے اور آہستہ آہستہ موبائل کی عادت کم کرنے کے طریقوں پر آج ہم نے بات کرنی ہے, کیونکہ آج کے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ موبائل فون اور سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک بہت لازمی حصہ بن چکے ہیں, مگر ان کا حد سے اگر استعمال زیادہ ہو جائے آہستہ آہستہ یہ ہمارے دماغ کو ایک ایسے ڈوپامائن جال میں پھنسا دیتا ہے جہاں وقتی تو خوشی ہمیں ملتی ہے لیکن ہماری جو فوکس پین ہوتا ہے, ہمارا سکون, ہمارا خود پر قابو وہ بہت زیادہ ویک ہو جاتا ہے. لائکس, نوٹیفیکیشنز, ریلز, یہ ہمارے دماغ کو بار بار سکرین کی طرف کھینچ رہی ہوتی ہیں اور یہی عادت رفتہ رفتہ ڈیجیٹل لت میں بدل جاتی ہے. اب اس صورتحال میں اصل مسئلہ موبائل نہیں ہے بلکہ اس کا غیر شعوری استعمال ہے. اب ڈوپامائن جال سے بچنے اور موبائل کی عادت کو آہستہ آہستہ کم کرنے کے طریقے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو چھوڑے بغیر اسے سمجھداری سے کیسے استعمال کیا جائے تاکہ ہم ذہنی غلامی کے بجائے ایک متوازن, پرسکون اور با اختیار زندگی گزار سکے. تو آج کے سیگمنٹ میں ہم نے اسی کے حوالے سے بات کرنی ہے اور اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر تہمینہ یاسر نے ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر تہمینہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. ڈاکٹر تہمینہ, آج کل یہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے سے چھوٹا بچہ, بڑے سے بڑا بزرگ جو ہے نا وہ موبائل فون پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں, ایڈکٹ ہو گئے ہوئے ہیں ہم موبائل فون کے. تھوڑا سا ہمیں ٹائم ملتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم موبائل فون پر ریلز دیکھیں, ہم نے کوئی پوسٹ لگائی ہے تو اس پہ کتنے لائکس آئیں, کتنے کامنٹس آئیں, لوگ کتنا پسند کریں, یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ڈوپامائن کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ یہ ہوتا کیا ہے اور یہ ہمارے پورے جسم کو کس طرح کنٹرول کر رہا ہوتا ہے, ہمارے سارے فنکشنز کو کس طرح کنٹرول کر رہا ہوتا ہے؟ اچھا دیکھیں, ڈوپامین جو ہے یہ ایک کیمیکل ہے, نیورو ٹرانسمیٹر ہم اسے کہتے ہیں, اور یہ ہمارے دماغ کے اندر بنتا ہے, پروڈیوس ہوتا ہے, اور یہ ہماری پوری باڈی کے فنکشنز, ہماری سارے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو یہ ان کے حوالے سے یہ ہیلپ کرتا ہے. اچھا. اس کے علاوہ باقی سارے نیورو ٹرانسمیٹرز بھی یہی کرتے ہیں, سیروٹونن ہے, نور ایپینیفرین ہے اور دوسرے کئی نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں. یہ سب ہماری پوری باڈی کو, ہماری سول کو, ہمارے مائنڈ کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا اپس اینڈ ڈاؤنز, ان کے ایک دم سے بڑھ جانا, ایک دم سے کم ہو جانا, یہ پرابلمس کریٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں فائدہ بھی دے رہے ہوتے ہیں. ڈوپامین جو ہے یہ, اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا ریوارڈ سسٹم ہے. یعنی کہ جب ہم کوئی چیز اچیو کرتے ہیں, کچھ حاصل کرتے ہیں یا کوئی اچھا فیل کرنے والا کام ہوتا ہے ہمارا, تو یہ بڑھتا ہے. اچھا. جب یہ بڑھتا ہے, اس کا انکریز ہوتا ہے پروڈکشن میں, تو یہ ہمارے اندر موٹیویشن پیدا کرتا ہے ٹو ڈو دیٹ اگین. اوکے. تو اس طرح سے پھر ہم بہت سارے کام جو کہ بہت فائدہ مند ہوتے ہیں ہماری لائف کے لیے وہ کر پاتے ہیں. سو مینلی اگر ہم دیکھیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کو ہم یوز کر کے بڑے بڑے کام جو کہ ہمیں اچیومنٹ فیل کرائیں, ہمیں خوشی دیں, ہم وہ کریں اور اس خوشی کو پھر ہم دوبارہ حاصل کریں. آسان الفاظ میں اس کو خوشی کا ہارمون کہہ سکتے ہیں آپ, کہ آپ کو خوشی پلیئر جو ہے نا وہ دیتا ہے ڈوپامین جو ہے. صحیح. اور یہ پھر ہمیں کنٹرول بھی کر رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ہمارے ایموشنز کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کو سوشل میڈیا کے ساتھ کس طرح لنک اپ کیا جائے گا, بیکاز سوشل میڈیا ایڈکشن بھی ہے, پھر اس کے بعد ہمیں وہ خوشی بھی مل رہی ہوتی ہے جب اس کا استعمال کرتے ہیں, تو یہ اس کے ساتھ کس طرح لنک ہو جاتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں سوشل میڈیا میں موسٹلی اگر ہم دیکھیں کہ اپلوڈ کرتے ہیں لائکس, ڈس لائکس اور اس پہ کمنٹس وغیرہ, ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو جب ہم کوئی چیز اپلوڈ کرتے ہیں تو اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ اب فیڈ بیک ملے گا. جب وہ فیڈ بیک جو ہے وہ ہم اس کا انتظار کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم ہوکڈ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ہم اس کے ساتھ لنک ہو گئے. ہمارا ڈوپامین جو ہے اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب مجھے کچھ ملے کہ میں بڑھوں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اینٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا ڈوپامین بہتر ہوگا, اور اس کے لیے وہ انپریڈکٹیبل ہوتا ہے. جو بھی چیز انپریڈکٹیبل ہوگی وہ ہمارے ذہن کو زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. تو پھر جب وہ انپریڈکٹیبل پہ ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ لائک آ گئی,
تو وہ لائک ایک دم سے وہ ان کو بوسٹ دیتی ہے, ایک دم سے سرج آتی ہے ڈوپامین میں. وہ سرج جو آتی ہے وہ ہمارے مائنڈ کو آپریٹ کرتی ہے کہ اوکے ڈو دیٹ اگین, دوبارہ سے کوشش کرو, یا دوبارہ سے چیک کرو کوئی اور لائک نہ آ گئی یا کوئی کمنٹ نہ آ گیا. تو اس طرح سے وہ ایک ڈوپامین کے لوپ بننا شروع ہو جاتا ہے, جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈوپامین بڑھ رہا ہے, پھر ڈوپامین کم ہو رہا ہے, پھر بڑھ رہا ہے, پھر کم ہو رہا ہے, ہمارے اندر ارج ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر جس چیز کی وجہ سے ڈوپامین بڑھ رہا ہوتا ہے ہم وہی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں وہی آئیڈیاز یا وہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا ایک کالر ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. پھول رانی ہے, انہوں نے لاہور سے کال کی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں میم؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. میرا میڈم سے ایک کوشچن ہے. جی. وہ یہ کہ دیکھیں موبائل سے جتنا ہو سکے ضرور بچانا چاہیے بچوں کو, لیکن آج کل کے جو ہے ماڈرن ایرا, اس میں مختلف اسائنمنٹس مل رہی ہیں, اسکول والے بھی انگیج کر رہے ہیں, تو بچے سرچ کے لیے ضرور موبائل کی طرف جاتے ہیں, تو ایڈکٹیڈ تو ہو چکے ہیں, لیکن ان کو بچانا تو ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آیا کہ کوئی اس کا آلٹرنیٹیو بھی تو ہوگا, ٹھیک ہے, تاکہ جدید جو ہے چیلنجز اس کا مقابلہ کیا جا سکے, اسے میٹ کر سکے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ پھول رانی, آپ نے ہمیں کال کیا ہے. بچوں کے والے سے ہم نے پوچھا ہے کہ obviously ہم کہہ رہے ہیں کہ اسکرین کا زیادہ استعمال یا سوشل میڈیا کا یا گیجٹس کا زیادہ استعمال ان کے لیے ہارمفل ہے, بٹ اب اسکول میں بھی انہوں نے اسائنمنٹس کرنی ہوتی ہیں, کالج جا رہے ہیں ادھر بھی اسائنمنٹس کرنی ہے, تو اسکرین کا استعمال تب بھی ہوتا ہے. تو پھر اس کا کیا آلٹرنیٹ کیا جا سکتا ہے, یہاں پہ بچوں کو اس کی ایڈکشن سے کس طرح بچایا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں ہم نے دو چیزوں کو الگ الگ رکھنا ہے. ایک ہوتا ہے کہ جب آپ کو کام ملا ہے اور آپ نے وہ اسکرین یوز کر کے کرنا ہے, اور ایک ہے جب آپ اپنے ڈوپامین کے اوپر کام کر رہے ہیں, یعنی ڈوپامین کو ہائی کرنے کے لیے آپ اسکرولنگ کر رہے ہیں, آپ کوئی انجوائمنٹ والا کام کر رہے ہیں. جو ہوم ورک ملتا ہے, جو اسائنمنٹس ملتی ہیں, وہ آپ کے ڈوپامین کو اس طرح افیکٹ نہیں کرتی. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر سپوز کہ بچے جو ہیں موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ وہ لیپ ٹاپ کھولا, اس میں مختلف ٹیبس کھول لیے, ایک میں وہ میوزک لگا ہوا ہے, ایک میں یہ لگا ہوا ہے, اور وہ اس کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہم ایز اے پیرنٹس ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں مین چیز جو آ جاتی ہے وہ یہ آ جاتی ہے کہ ہم اسکیجول کریں کہ فری ٹائم, فری آف سوشل میڈیا, یعنی ہم سے کہتے ہیں کہ ڈیجیٹل ڈی ٹاکس کریں, کہ ہم فری ٹائم بھی بچوں کا پلان کریں, ہم ان کی فزیکل ایکٹیویٹی کو پلان کریں. وہ سارا کچھ تو اسائنمنٹس تو کرنی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت پہ وہ سوشل میڈیا میں انوالو ہو جائیں گے, اس وقت پہ ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, بٹ ہم اس کے علاوہ بہت سارے ٹائمز ہیں جن کو مینیج کر سکتے ہیں. اور وہ مینجمنٹ آپ سب دیکھو کہ سپوز ایک چھوٹی سی مینجمنٹ ہے کہ بورڈم جو ہے یہ ڈوپامین کے جو ریسیپٹرز ہیں انہیں ہیل کرتا ہے. ٹھیک ہے, چلیے اس پہ مزید بات کرتے ہیں اس ٹیکنیک کے اوپر, لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. سوشل میڈیا کا استعمال جو حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ کس طرح ہمارے کہہ لیں کہ سائیکلوجیکل پیٹرن کو چینج کر رہا ہوتا ہے. ہمارے جو ہارمونز ہے, خاص طور پر جو خوشی کا ہارمون ہے جس کو ڈوپامین کہا جاتا ہے, اس کو کس طرح اس کے ساتھ لنک کرتا ہے. تو یہ اگر بہت زیادہ یہ چیزیں اوبویسلی اگر اس کا استعمال زیادہ ہو رہا ہے سوشل میڈیا کا, تو ڈوپامین کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی تو چینجز آ رہی ہوتی ہیں نا دماغ کے اندر, تو وہ کس طرح کی چینجز آ رہی ہوتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو سیروٹونن ایک اور کیمیکل ہے. یہ ہم کہتے ہیں کہ جب ڈپریشن, انگزائٹی, اس طرح کے سمٹمز ہو رہے ہوتے ہیں ان کے, تو سیروٹونن جو ہے لو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو بہتر رکھنے کے لیے ہمیں پھر مختلف کام کرنے پڑتے ہیں. یہ جو ڈوپامین کا اپس اینڈ ڈاؤنز ہے, فلکچویشن ہے, یہ سیروٹونن پر بھی افیکٹ کرتی ہے. اب سیروٹونن جو ہے یہ سیٹسفیکشن اینڈ ریلیکسیشن کا ہارمون ہے, یعنی یہ آپ کو مطمئن زندگی دینے کا کیمیکل ہے. اب وہ مطمئن زندگی تب دے گا جب وہ اپنے اچھے لیول پہ ہوگا, آپ پرسکون رہیں گے, آپ کے اندر کنٹینٹمنٹ ہوگی, آپ کو لگے گا کہ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں. اب ڈوپامین جو ہے اس پہ اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہے ہیں, اور وہ افیکٹ کر رہا ہے سیروٹونن پر بھی, اور سیروٹونن جو ہے وہ لو ہو رہا ہے بیکاز ہمارے اندر انگزائٹی آ رہی ہے نا. انگزائٹی کس طرح آ رہی ہے کہ او ہو لائکس نہیں آئے, میں نے تو بڑی اچھی اپلوڈ کی تھی, یہ کیا ہو گیا, اچھا یہ کمنٹ تو بہت برا آ گیا, یہ تو مجھے بڑی نیگیٹو وائبز آ رہی ہیں ان لوگوں سے. تو اس طرح سے کر کے ہمارے اندر انگزائٹی, بے چینی آنا شروع ہو جاتی ہے, فیئرز آنا شروع ہو جاتے ہیں, اسٹریس ہونا شروع ہو جاتا ہے.
اب دیکھیں ہمارا سیروٹونن لو ہو گیا بیکاز انگزائٹی آنا شروع ہو گئی ہے. پھر اس کے ساتھ کارٹیزول ہمارا کیمیکل ہوتا ہے جو کہ اسٹریس ہارمون کہلاتا ہے. اب یہ کارٹیزول جو ہے یہ ہائی ہونا شروع ہو جاتا ہے, بے چینی, ریسٹ لیسنس, ہائپر ایکٹیویٹی کہ اب میں کچھ اور کروں, اب کیا کر لوں, یہ نہ کر لوں, وہ نہ کر لوں. تو اس کی وجہ سے پھر ہمارا جب کارٹیزول ہائی ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی نارمل فنکشننگ نہیں کر پاتے. ہمارا ذہن, ہم کہتے ہیں کارٹیزول اگر ایک خاص لیول سے زیادہ ہو جائے تو پھر ہماری جو انٹلیکچوئل ایبلٹیز ہیں وہ ایٹ سٹیک آ جاتی ہیں, ان میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی. تو پھر جب وہ ان میں پرابلم آئی تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس وقت پہ کوئی بھی انٹلیکچوئل کام کرنا ہے, سپوز اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے پڑھنا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, دے ول ناٹ بی فوکسڈ آن دیٹ. ان کا فوکس ختم ہونا شروع ہو جائے گا, وہ پروکاسٹینیٹ کرنا شروع کر دیں گے, اس لیے کہ ان کا ذہن ڈوپامین کے سرج کی وجہ سے, اس کے اپس اینڈ ڈاؤنس کی وجہ سے اتنا اسٹریسڈ آؤٹ ہو گیا کہ اب وہ جو کام جو ان کے فائدے کے تھے ان میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. اب اکثر ہم سنتے ہیں نا بچوں سے کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا, اس طرح کے روٹین کے جو کام ہیں ان میں دل نہیں لگتا. تو یہ اسی وجہ سے نہیں لگتا کہ وہاں سے ڈوپامین جو مل رہا ہے وہ اس طریقے سے مل رہا ہے کہ اب نارمل روٹین کے کام ہمیں وہ چیز نہیں دے رہے, کہ وہ خوشی نہیں دے رہے ہیں نارمل زندگی کے کام. تو اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے پھر؟ کوئی ایسی ٹیکنیک ہے جس سے ہم لوگ بچ سکیں کہ ڈوپامین کا جو لیول ہے وہ بھی مینٹین رہے, وہ بھی اتنا زیادہ فلکچویٹ نہ ہو جس کی وجہ سے باقی ہارمونز بھی ہمارے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں؟ اس میں دیکھیں ایک تو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی ہم بات کرتے ہیں کہ آپ انٹیلیجنٹلی سوچ سمجھ کے کانشیس یوز کریں ڈیجیٹل, کیونکہ ہم اس کو مطلب ختم تو نہیں کر سکتے نا اپنی زندگی سے, کہیں نہ کہیں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے. ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی, سوشل میڈیا کی, فون یوزج کی, یہ تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے. تو اس کا یوزج کتنا ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے جو جتنے بھی کیمیکل ہارمونز ہیں یہ خراب نہ ہوں؟ دیکھیں اس کے یوزج میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بریکس ہونے چاہیے. سپوز کہ اگر آپ نے 1 گھنٹہ یوز کیا ہے اور آپ آدھے گھنٹے کا یا 15 منٹ کا بریک دیتے ہیں, ریسٹ دیتے ہیں اپنی آنکھوں کو, اپنے آپ کو, تو اس سے آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دن میں 2 دفعہ مائنڈفلنس کو کر لیں, ریلیکسیشن کوئی ٹیکنیکس کر لیں, میڈیٹیشن کر لیں, اور 1 دفعہ اگر آپ فزیکل ایکٹیویٹی ایگزرشن کر لیں, سپوز کہ آپ ایکسرسائز کر لیتے ہیں, جم کر لیتے ہیں, یہ بھی ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کا وہ جو ڈوپامین کی فلکچویشن ہے وہ آپ کو اتنی افیکٹ نہیں کرے گی جتنی کہ ادروائز. یعنی آپ ادروائز آرام سے بیٹھے ہوئے کچھ بھی نہیں کر رہے, لیکن آپ کا ذہن ان چیزوں میں آپ اسکرول کیے جا رہے ہیں. اسکرولنگ کو خاص طور پہ ہم کہتے ہیں کہ اسکرولنگ سب سے بڑا پرابلم ہے ہمارا, اس لیے کہ اسکرولنگ جو ہے یہ ڈوپامین کو انسٹنٹلی اپس اینڈ ڈاؤنز دے رہی ہوتی ہے. ایک اچھی ریل آئی, ایک دم سے خوش ہو گئے, پھر کوئی نیگیٹو آ گئی, ایک دم سے لو ہو گئے, پھر کوئی اچھی آ گئی, پھر اسکرول کرنے لگے کہ مجھے تو اچھی کوئی ڈھونڈنی ہے, اور ڈھونڈوں. تو اس کے نتیجے میں ہوتا ہے کہ ڈوپامین بار بار فلکچویٹ ہو کے وہ پھر امبیلنس ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا. پھر اس میں وہ جو کہتے ہیں نا ایڈکشن کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سپوز مجھے اتنے یہ والی ویڈیوز دیکھیں اور اس سے میرا ڈوپامین بڑھ رہا ہے, تو اب میرا ان سے نہیں بڑھے گا, اب مجھے اس کے علاوہ کوئی اور چیز چاہیے, کوئی اس سے زیادہ سٹیمولیٹنگ چاہیے, کوئی اس سے زیادہ اس کا پازیٹیو افیکٹ ہوگا, پھر میرا ڈوپامین مجھے بتائے گا کہ ہاں اب مجھے اچھا لگا ہے, اب تم یہی والی دیکھو, اسی طرح کی دیکھو. تو پھر وہ ایڈکشن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم اس چیز کو, اسکرولنگ کو روک کے, اس کو مینیج کر کے, اسکرولنگ کو آپ اگر کرتے ہیں, سپوز موبائل آپ نے جتنا نزدیک رکھا ہے اتنی اس سے بھی پرابلم ہوگی. آپ موبائل کو فاصلے پر رکھیں, موبائل کے یوزج کو کم کریں. لیپ ٹاپ اس سے بہتر ہے, اس لیے کہ لیپ ٹاپ کی بڑی اسکرین ہوتی ہے اور آپ اس پہ ملٹیپل کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس میں آ جاتا ہے کہ آپ, ایک ٹیکنیک میں بتا رہی ہوں کہ بورڈم جو ہے یہ ڈوپامین کے ریسیپٹرز کو ہیل کرتا ہے. بورڈم کا مطلب یہ ہے کہ سپوز آپ دن میں 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آپ آرام سے بیٹھ جائیں, سب کچھ بند کر دیں, ٹھیک ہے, کوئی چیز نہیں ہے آن, کوئی آپ کا اسٹیمولس نہیں ہے ارد گرد, اور آپ اپنے آپ کو جیسے بور کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اس طرح سے اس وقت پہ گزاریں وقت, اس وقت پہ ذہن کو بھی کچھ نہ سوچنے دیں, جسٹ اپنے ارد گرد کو فوکس کرتے رہیں. تو اس سے پھر آپ کا جو ریسیپٹرز ہیں ہیل ہوتے ہیں. فون نہیں رکھنا پاس آپ نے, ہاں فون بھی نہیں رکھنا, کوئی اور اسٹیمولنٹس بھی نہیں ہونے چاہیے, جیسے کہ لوگ نہ ہو, باتیں نہ کر رہے ہوں, شور نہ ہو رہا, اپنے آپ کو خاموشی سے, ہاں بالکل. اسی طرح سے مائنڈفلنس, جیسے میں نے کہا, یہ بہت فائدہ دیتی ہے, میڈیٹیشنز فائدہ دیتی ہیں.
تو یہ سارا کچھ جب ہم کرتے ہیں تو ہمارے ڈوپامین، ہمارا سیروٹونن، ہر چیز کے اوپر افیکٹ آتا ہے، ہر ایک بہتر ہوتا ہے. اس لیے کہ ہماری لائف جو ہے، اس سے پہلے ہم دیکھیں جب سے ڈیجیٹل میڈیا اور یہ سارا کچھ آیا، اس سے پہلے بہت پرسکون لائف چل رہی تھی، بہت پرسکون تھی. ہاں جی ہاں. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ تھی، مینٹل ایکٹیویٹی کم تھی. تو ہماری باڈی مائنڈ اسی چیز پہ سیٹ ہوا تھا کہ فزیکل ایکٹیویٹی زیادہ ہے، مائنڈ کی ایکٹیویٹی اتنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آفس ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. اب یہ ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو گئی ہے. بیٹھے میں بچے ویٹ گین کیے جا رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کو ہوتا ہے کہ بس اسی سے جو ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے یہ ہوتی رہے، تو وہ اپنا جو ہے وزن بڑھ رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے اور نیورو ٹرانسمیٹرز لیکن اب کیا کریں ڈاکٹر تہمینہ، مطلب ہمارا تو وقت گزر گیا نا جب ہم اس ایرا میں نہیں تھے. ہمارے ایرا میں یہ چیزیں نہیں تھی، سوشل میڈیا، موبائل فونز نہیں تھے جب ہم بڑے ہو رہے تھے. اب تو بچے پیدا ہی موبائل فونز کے ساتھ ہو رہے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچے موبائل فونز ان کے پاس ہیں، پوئمز دیکھ رہے ہیں، رائمز دیکھ رہے ہیں، یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب obviously جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوتی جائے گی اتنے ہی ان چیزوں کا جو یوزیج ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا. تو پھر آنے والے دنوں میں کیا کر سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس وقت سے لے کر جب تک کہ وہ اسکول جاتا ہے، اور اسکول میں بھی تب جب کہ وہ ایکٹیویٹیز اس کو موبائل پہ کرنے یا اس کو اسائنمنٹ اس طرح کی ملتی ہے، تب تک کے لیے اگر آپ اس کا جو موبائل کا یوزیج ہے یا یہ جو ایکٹیویٹیز ان کو بالکل منیمل کر دیں. یعنی سپوز آپ چاہتے ہیں کہ بچے کا ایکسپوجر بھی ہو تو اوکے فائن، آپ دن میں 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس کو وہ دیں. لیکن ادروائز فزیکل ایکٹیویٹیز میں، اس لیے کہ بچے جو ہیں نا وہ ان کو ایکٹیویٹی چاہیے، ان کے ساتھ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں، ان کو انجوائمنٹ فیل کر رہے ہیں. ہاں، تو والدین کیا کرتے ہیں موسٹلی اپنے کاموں میں بزی ہیں، تو بچے کو کہتے ہیں تم اس میں بزی ہو جاؤ. اور بزی کیسے ہو رہے ہیں کہ وہ اس میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ان کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا، لیکن ان کو جو مل رہا ہے وہ وہی لے رہے ہیں نا. تو اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں کہ جو ہمارے آگے جو بچے آ رہے ہیں وہ ان چیزوں کو ان کو بچائیں ہم ان چیزوں سے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جب اس طرف جائیں گے، جب بڑے ہوں گے تو وہ اتنا زیادہ اس کو یوز نہیں کریں گے. فزیکل ایکٹیویٹی پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اب آپ دیکھو اسکولز کالجز میں بالکل ختم ہو گئی ہے. اب وہ گیمز کا ایک پیریڈ بھی بڑی مشکل سے دے رہے ہوتے ہیں، ہفتے میں ایک ہو رہا ہوتا ہے کئی دفعہ. تو پہلے ہوا کرتا تھا جی فنکشنز بھی ہو رہے ہیں یا پھر اس طرح کے اسپورٹس فیسٹیول بھی، گالاز بھی ہو رہے ہیں، اب وہ تو بہت ہی کم ہو گئے. لاسٹلی یہ بتا دیں کہ اگر جن کو بہت زیادہ ایڈکٹیڈ ہو گئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے یا اس سے ڈوپامین جو ریلیز ہو رہا ہے اس سے ہو گئے ہوئے ہیں، وہ روزمرہ کی زندگی میں کیسی چینجز لے کر آئیں؟ آہستہ آہستہ سے ہی اس کو کم کیا جا سکتا ہے نا اس عادت کو. تو وہ ڈیلی روٹین میں ایسی کون سی چینجز لے کر آئیں جس کی وجہ سے یہ ایفیکٹ تھوڑا سا کم ہو جائے ان کا؟ دیکھیں، ڈیلی لائف میں جو چینجز لانی ہے تو اپنی مارننگ اور ایوننگ روٹین سیٹ کریں. ٹھیک ہے، سونے سے پہلے اور صبح اٹھنے کے بعد اگر آپ 10-15 منٹ کے لیے فوکسڈ ہوتے ہیں کہ میں نے اس وقت پہ اپنے آپ کو ریلیکسیشن دینی ہے، اپنے ذہن کو ریلیکسیشن دینی ہے، اپنی باڈی کو ریلیکسیشن دینی ہے، پازیٹیو تھنکنگ کو انیشیٹ کرنا ہے. یعنی مارننگ میں اٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو تھنک اباؤٹ سم تھنگ پازیٹیو، اب میں اپنے ذہن کو پازیٹیو کی طرف زیادہ لگاؤں گی، اور پھر اس کے ساتھ ریلیکسیشن وغیرہ کی. اسی طرح سے رات کو سوتے وقت ہم کیا ہوتا ہے، ہم اگلے دن کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اچھا کل یہ کرنا ہے، کل وہ کرنا ہے، یا آج سارے دن میں یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا. رات کو سوتے وقت آپ کی نیند تبھی بہتر ہوگی جب آپ بہت اچھا پازیٹیو ریلیکسنگ سوچ رہے ہوں گے. تو اپنے آپ کو ٹاپک دیں سوچنے کے لیے، اپنے آپ کو بہت اچھی اچھی چیزیں سوچنے کی طرف پش کریں. آپ کی نیند بہتر ہوگی تو بھی آپ کے یہ سارے نیورو ٹرانسمیٹرز بہتر ہوتے ہیں. اپنی ڈائٹ کو اچھا کریں، آپ کی ڈائٹ اچھی ہوگی تو اس سے بھی آپ کے سارے نیورو ٹرانسمیٹرز بہتر ہو جائیں گے. بٹ ہمارا الٹا ہو رہا ہوتا ہے نا، ہم رات کو بھی موبائل کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آنکھیں نہیں کھلتی ہیں، ہمارا ہاتھ جو ہے نا موبائل فون کی طرف جا رہا ہوتا ہے. تو یہ صورت حال ہے، ہم پتہ نہیں سوتے کیسے ہیں موبائل کے بغیر. تو یہ الارمنگ سچویشن بنتی جا رہی ہے بڑوں کے لیے بھی اور ایون دو کہ بچوں کے لیے بھی، کہ ہم اتنا زیادہ ایڈکٹیڈ ہو گئے ہوئے ہیں سوشل میڈیا سے، اپنے موبائل فون سے، جس کی وجہ سے ہماری جو چینجز ہیں باڈی کے اندر، کیمیکل جو ہے، ہارمونز ہیں، ان میں چینجز آتی جا رہی ہیں. تو ڈاکٹر تہمینہ یاسر ہمارے ساتھ موجود تھی، سائیکالوجسٹ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ڈاکٹر تہمینہ تھینک یو سو مچ، آپ آئیں اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں.